رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، کیا کبھی آسمان سے مشقت کے ساتھ بڑی جلدی اور فوراً زمین پر اترنا پڑا ہے؟ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں یا رسول اللہ۔ جبرائیل علیہ السلام اس وقت کہاں ہیں؟ ہر مسلمان مرد اور عورت یہ واقعہ ضرور سنیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا ابتدائی دور اچھے سچے پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا۔ آپ خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا۔ پھر آہستہ آہستہ آپ تنہائی پسند ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ہیرا میں خلوت نشینی اختیار فرمائی اور کئی دن اور رات وہاں مسلسل عبادات اور یاد الہی ذکر و فکر میں مشغول رہتے، جب تک گھرانے کو دل نہ چاہتا توشہ ہمراہ لیے ہوئے وہاں رہتے۔ توشہ ختم ہونے پر ہی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لاتے اور کچھ توشہ ہمراہ لے کر پھر وہاں جا کر خلوت گزیں ہو جاتے۔ یہی طریقہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ پر حق منکشف ہو گیا۔ آپ غار ہیرا میں ہی قیام پذیر تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنی زور سے دبایا کہ میری طاقت جواب دے گئی، پھر مجھے چھوڑ کر کہا کہ پڑھو۔ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس فرشتے نے مجھ کو نہایت ہی زور سے بھینچا کہ مجھ کو سخت تکلیف پہنچی۔ پھر اس نے کہا کہ پڑھ۔ میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے تیسری بار مجھ کو پکڑا اور تیسری مرتبہ پھر مجھ کو بھینچا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کی مدد سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو خون کی پٹکی سے بنایا۔ پڑھو اور آپ کا رب بہت ہی مہربانیاں کرنے والا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ پس یہی آیتیں آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سن کر اس حال میں غار ہیرا سے واپس ہوئے کہ آپ کا دل اس انوکھے واقعے سے کانپ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کمبل اڑا دیا۔ جب آپ کا ڈر جاتا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سنایا اور فرمانے لگے کہ مجھ کو اب اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی ڈھارس بندائی اور کہا کہ آپ کا خیال صحیح نہیں ہے، خدا کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ اخلاق فاصلہ کے مالک ہیں، آپ تو کنبہ پرور ہیں، بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں، مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں اور مشکل وقت میں آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایسے اوصاف حسن والا انسان یوں بے وقت ذلت خواری کی موت نہیں پا سکتا۔ ناظرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا شمار اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین فرشتوں میں ہوتا ہے۔ آپ 600 پروں کے مالک ہیں، نہایت خوبصورت تیز رفتار۔ آپ کا ٹھکانہ سدرۃ المنتہا جنت الماوی کے پاس ہے جو سماوی مخلوق کا بھی مقام انتہا ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بھی ربی بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدھ کے دن فرشتوں، جمعرات کے دن جن اور جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تخلیق فرمائی تو بے شمار فرشتوں کو پیدا فرمایا اور پھر ان کو مختلف امور سر انجام دینے کے لیے مامور فرمایا۔ ان گنت فرشتوں پر صرف 4 فرشتوں کو فوقیت دی گئی اور ان ساروں پر بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فضیلت عطا کی گئی۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی ایک آیت کی روح سے نقل کیا ہے کہ دوسرے فرشتوں سے قبل حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام لیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جملہ ملائکہ میں اعظم افضل ہے۔
منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، کیا کبھی آسمان سے مشقت کے ساتھ بڑی جلدی اور فوراً زمین پر اترنا پڑا ہے؟ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 4 مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھے فوراً زمین پر آنا پڑا۔ پہلی بار کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو میں اس وقت عرش الہی کے نیچے تھا۔ مجھے حکم ہوا کہ ابراہیم کو آگ میں پہنچنے سے پہلے ان کے پاس حاضر ہو جاؤ، جہاں میں بڑی تیزی سے ان کے پاس پہنچا۔ دوسری بار کہ جب اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھ کر چلا دی گئی تو مجھے حکم ہوا کہ چھری کو الٹا دو، تو میں چھری چلنے سے پہلے ان کے پاس پہنچ گیا۔ تیسری بار کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے لیے رسہ کاٹ دیا گیا، تب میں بڑی تیزی سے کنویں پر پہنچا اور آپ کو آرام سے پتھر پر بٹھا دیا۔ اور چوتھی بار تب جب کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید کر دیا اور آپ کے مبارک خون کا قطرہ زمین کی طرف نکلا، تو مجھے حکم ملا کہ اے جبرائیل فوراً پہنچو اور خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اپنے پروں پر سمیٹ لو۔ یوں فوراً میں آسمان سے زمین پر آیا اور وہ قطرہ اپنے پروں پر اٹھا لیا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو انہوں نے اپنے جسم و جسد کی خوبصورتی کا مشاہدہ کیا، اپنے وجود میں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ نعمتوں کا ظہور دیکھا، تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کے لیے 2 رکعت نماز ادا کی اور ان 2 رکعت میں 30,000 سال کی مدت صرف کی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو عرض کی، یا رب العالمین، کیا کسی اور کو ایسی عبادت میسر ہوگی جیسے میں نے کی ہے؟ تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے جبرائیل، اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اپنی خلقیت سے ایسے گروہ کی تخلیق کروں گا جو 2 رکعت نماز بہت ہی کم وقت میں اور بہت سی کمزوریوں کوتاہیوں کے ساتھ ادا کریں گے، اور ان 2 رکعت کا ثواب تیری اس نماز پر فوقیت حاصل کرے گا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل، تو کیوں کر عبادت و ریاضت نہ کرے گا اور اطاعت کا بھار اپنی گردن پر نہ رکھے گا، کیونکہ فراغت اور عافیت تمہارا اشعار اور امتیاز ہے، اور کوئی ایسا امر مانی نہیں ہے جو تمہیں ہماری خدمت سے باز رکھے اور تمہاری توجہ میری ذات سے منعطف کروائے۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خصوصی انعام و اکرام سے نوازتے ہوئے اپنے اور انبیاء مرسلین کے درمیان پیغام رسانی کے لیے منتخب فرمایا گیا، اور یوں سید الملائکہ کا لقب عطا فرمایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام متعدد بار میرے پاس دہیہ کلبی کی شکل میں تشریف لائے، اور کبھی کسی عرابی کی شکل میں تو کبھی اپنی اصلی شکل میں تشریف لاتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے 2 بار جبرائیل کے پر یعنی پنکھ ملاحظہ فرمائے ہیں، ایک بار تو زمین پر، دوسری بار شب معراج کی رات سدرۃ المنتہا پر، یہ مشرق سے مغرب تک پھیلے ہوئے تھے۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں سیرت نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔